محترم ناظرین کرام، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل توحید ریفلیکشنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی ضروری ٹاپک ہے، مسائل روزہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے جانتے ہیں روزہ کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ روزے کے مسائل کو اگر دیکھا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے احکام۔ نمبر 2، روزہ توڑنے والے اور مکروہ امور۔ اور نمبر 3، خاص مسائل اور شرعی احکام۔ پہلے بات کریں گے روزہ رکھنے کے احکام۔ فرض روزے کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر کسی کا روزہ کسی عذر، مرض، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ روزہ کن پر فرض نہیں؟ جیسے بچے جب تک بالغ نہ ہوں، پاگل اور ذہنی معذور شخص، ایسا بیمار جس کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ہو، سفر میں موجود شخص اگرچہ روزہ رکھنا جائز ہے لیکن رخصت بھی موجود ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اگر بچے یا ماں کو نقصان ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا لازم ہوگی۔ شدید بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ فرض روزوں کی نیت رات سے لے کر فجر سے پہلے تک کرنی ضروری ہے، اور نفل روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے بشرط کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ روزہ توڑنے والے اور مکروہ امور، یہ ہمارا نمبر 2 ہے۔ کون سے اعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان مسائل کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یاد رکھیں گے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے، قصدن کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جان بوجھ کر جمع کرنے سے اس پر کفارہ اور قضا لازم ہے۔ جان بوجھ کر قائع کرنا، حیض یا نفاس کا آنا، جسے عورتوں پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، بعد میں قضا واجب ہوگی۔ نمبر 5 جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ اور کون سے امور روزے کو مکروہ بنا دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ پانی یا کوئی چیز منہ میں رکھنا۔ نمبر 2 جان بوجھ کر تھوک یا بلغم نگلنا۔ نمبر 3 زیادہ دیر نہانے یا کلی کرنے میں مشغول رہنا۔ نمبر 4 ایسا کوئی عمل کرنا جو روزے کی روح کے خلاف ہو، مثلا گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ بولنا۔ کون سے امور روزے کو فاسد نہیں کرتے؟ جیسے نمبر 1 بھول کر کھا لینا یا پی لینا۔ انجیکشن لگوانا اگر غذائیت پہنچانے والا نہ ہو۔ آنکھ میں یا ناک میں دوا ڈالنا اگر حلق تک نہ پہنچے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا۔ رات کے غسل کا اثر باقی ہو تو بھی روزہ درست ہے۔ نمبر 3 اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے، خاص مسائل اور شرعی احکام کیا ہے۔ کفارہ اور قضا میں فرق کیا ہے؟ اگر روزہ بلا عذر چھوڑ دیا، کوئی عذر نہ تھا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر روزہ جمع کی وجہ سے توڑا تو قضا پلس 60 دن 60 دن کے مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ تو اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسافر اور بیمار کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں فرمایا تھا، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ اگر روزہ نقصان پہنچاتا ہے تو چھوڑنا جائز ہے، بعد میں قضا کریں۔ اگر طاقت ہو تو سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ فدیہ کب دینا ہوگا؟ جو بوڑھا یا دائمی مریض ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے یا فدیہ دے۔ اب آئیں گے اعتکاف کے مسائل پر۔ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اعتکاف توڑنے سے قضا لازم ہوتی ہے۔ معتکف کے لیے مسجد سے بلا عذر نکلنا جائز نہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے تراویح اور قیام اللیل۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ کا معمول، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معمول تھا۔ قرآن کو سننا یا مکمل کرنا افضل ہے۔ تو نتیجہ، روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ نفس کی تربیت،
تقوی کا حصول اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کے ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی مقاصد کو بھی پورا کرے، یعنی صبر، تقوی، عاجزی اور اخلاق پاکیزگی کو اپنائے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے تمام مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق